السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین، ثم الصلاة والسلام علی النیر الاعظم فخر العرب والعجم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی کھڑی نہیں ہے محمد۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اس پہلے خطبے میں پہلے مرحلے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو اور پھر آپ تمام مؤمنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کریں، ادب اختیار کریں، جس طرح حق ادب اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کریں یعنی مؤدب بنیں، تقوی اختیار کریں یعنی حیا اختیار کریں، تقوی اختیار کریں یعنی خداوند متعال کے حضور میں اپنے آپ کو محسوس کریں، تقوی اختیار کریں یعنی آنکھ کی اور ہاتھ کی اور زبان کی اور کانوں کے گناہوں کو جو عصیان ہے، اور وہ عمل کہ جو کسی بڑے کے سامنے ایسی ذات کہ جو ہماری مالک ذات ہے، کیونکہ ہم بما ہوا اس اعتقاد کے کہ ہم مسلم ہیں، ہمارا اعتقاد شروع ہی ادھر سے ہوتا ہے کہ ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، وہ ذات ہماری مالک ہے۔ جو عبد ہوتا ہے وہ اپنا سارا اختیار اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میری خواہش بھی تیرے ہی امر کے تحت ہوگی۔ تو خواہشات نفسانیہ خداوند تعالی نے آپ کی ذات میں رکھی ہیں، مختلف قسم کی خواہشات ہیں، جسمانی ہیں، نفسانی ہیں، ذائقئی ہیں، کان کی ہیں، ہاتھوں کی ہیں، یہ مختلف چیزیں خداوند متعال نے رکھی ہیں۔ لیکن اس خداوند متعال کے جب ہم غلام ہیں تو خداوند متعال نے ان خواہشات کو انجام دینے کے بھی طریقہ کار قرار دیے ہیں۔ جو عبد ہے وہ اصول پر عمل کرتا ہے جو اس کے مالک نے اس کے لیے قرار دیے ہیں۔ اگر مالک کے اصولوں سے سر پیچی کرے گا اور پھر بھی کہے گا کہ میں عبد ہوں اور میں مسلم ہوں، تو یہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہا کہ بھی فلاں نے بڑا اچھا سکول بنایا ہے، تو جو ہے نا وہ وہاں پر جو خاتون ہیں وہ سارے کام اچھے ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی۔ تو دوسرا جو ہے جو آج کل کے کچھ روشن فکر لوگ، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پردہ کرنا ہے یہ خاتون کا اختیار ہے، سکول تو بہت اچھا بنایا ہے، اخواہ پردہ کرے نہ کرے اس کا اختیار ہے۔ یہ کچھ روشن فکر جو جدید قسم کے آئے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پردہ کرنا ایک خاتون کے لیے ایک واجب امر ہے کہ جو آیت قرآنی ہے۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں؟
آپ بما ہوا مسلم، آپ نے اپنی عبودیت کا اظہار کر دیا. آپ نے کہا کہ میں عبد ہوں، وہ میرا مالک ہے. اس مالک نے اس پیغمبر کو بھیجا، جس پیغمبر نے جسے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہو گیا، جسے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے. یہ پیغمبر کی زبان کا اعتبار ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایمان والیاں ان پر واجب ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو آگے لے جائیں. جائز نہیں ہے کہ سر سے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو مناسب طریقہ کار نہیں ہے، اور پھر آج کل کے چند روشن فکر اٹھیں اور آ کر یہ کہیں کہ یہ ان کا اختیار ہے. بھئی اختیار نہیں ہے. جب تم نے مسلمان ہوتے ہوئے اپنا اختیار سارا کا سارا اس کے سپرد کر دیا ہے تو پھر تیرا اختیار کہاں سے ہوا؟ تو نے جب کہا کہ میں مسلمان ہوں تو اپنا اختیار کس کو دے دیا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دیا. یعنی مسلمان ہوں یعنی میں عبد ہوں. یا تو پھر مسلمان ہونے کا کیا کرو؟ انکار کر دو کہ میں عبد ہی نہیں ہوں. بہرحال آپ نے بما ہوا مسلم بما ہوا مومن نماز جمعہ کے اندر موجود ہے. آپ بما ہوا عبد خداوندی نماز جمعہ کے اندر موجود ہے. نماز جمعہ اسی چیز کے لیے ہے کہ بار بار یاد دہانی کرائی جائے. کہ نماز جمعہ کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ یہ عید ہے، عید فقراء و امتی، یعنی میرے امت کے فقراء کی یہ عید ہے. عید یعنی عود سے ہے، پلٹ کے آتی ہے. ہر ہفتے کے بعد یہ دن پلٹ کے آتا ہے. پلٹ کے آتا ہے کیا بتانے کے لیے؟ یہی بتانے کے لیے کہ اپنے آپ میں آ جاؤ. اسی واسطے خطیب پر ہے کہ دونوں خطبوں میں لوگوں کو بتلائے کہ تقوی الہی اختیار کریں، خداوند کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں. امیر المومنین خطبہ نمبر 98 میں فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد. دعوت دیتے ہیں سب کو، اعملوا رحمکم اللہ علی اعلام بینہ، اللہ کی رحمت تم پر ہو، عمل کرو، عمل کرو، عمل انجام دو. روشن اور واضح دین پر ہو تو عمل انجام دو اس کے مطابق. فالطریق نہج یدعو الی دار السلام، طریق بالکل واضح ہے. وہ کیسے واضح ہے؟ اس کو واضح کرنے والے دو ہیں. ایک تو تمہارا درونی قلب ہے جو تمہیں بتاتا ہے بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ نجدین وَهَدَيْنَاهُ النجدین أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النجدین. یہ هَدَيْنَاهُ النجدین کا مطلب ہے کہ علاقے نہیں دکھا دیے کہ نجد دو علاقے ہیں، یعنی ہم نے اس کو دونوں مقامات کی طرف ہم نے ہدایت دے دی ہے. اس کا دل اسے بتاتا ہے یہ برائی ہے یہ بھلائی ہے، کیا چیز بری ہے کیا چیز ٹھیک ہے، یہ اس کا دل اس کے اوپر گواہی دیتا ہے. تو یہ رسول باطنی ہے. اور سب چیز تو تم اپنے عقل سے حل ہی نہیں کر سکتے. یہ کہو نا کہ ہر چیز تم اپنے عقل کے ذریعے سے حل کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی واسطے بعثت انبیاء ضروری ہے. تمہاری عقل ایک حد تک مطالب کو بیان کر سکتی ہے. چند ایک مطالب ہیں جو تمہاری عقل اس کے ذریعے سے تم، جسے اس میں بحثائے اصول فقہیہ میں مستقلات عقلیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک قاعدہ بھی موجود ہے، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ جس چیز کے متعلق عقل حکم دے شرع بھی اس کے متعلق حکم دیتی. یہ کون سی عقل ہے؟ یہ عقل نہیں ہے ایسی کہ جو ایک فلسفی سے دوسرے فلسفی تک مختلف ہو جاتی، نہیں. یہ وہ عقل ہے جو عقل عمومی ہے. یہ وہ عقل ہے کہ جس کے اندر سب کے سب دنیا کے ادھر سے ادھر تک لوگ ایک ہی حکم لگاتے ہیں. مثلا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں جناب علی؟ 4 ہوتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے چھت پر جانا ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پر تو ہے نہیں، مولا حکم کر رہا ہے کہ چھت پہ چڑھ جا، تو کیا ضرورت ہے؟ عقل کہتی ہے سیڑھی کی ضرورت ہے. اگر مولا کہہ رہا ہے دریا کے اندر فلاں ڈوب رہا ہے اس کو جا کر بچا، تو تیرے پر کیا واجب ہے؟ تیرے پر واجب ہے کہ یہ راستہ طے کر. مولا فرما رہا ہے کہ حج پر چلا جا، حج پر تیرا پر جانا واجب ہے، تو اس صورت میں پاسپورٹ کا وجوب اور جا کر ٹکٹ لینے کا وجوب اور جا کر وہاں پر ٹرمینل پہ جانا، یہ وجوب تجھے خود سمجھ آتا ہے. اگر تجھے تھوڑی سی سینس رکھے
تو یہ چیز تمہیں خود سمجھ آتی ہے. اسے کہتے ہیں مستقلات عقلیہ. اس کے بارے میں کہا گیا کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. لیکن کچھ عاقل یہاں پر اٹھ کے آئے کہیں کہ نہیں میرا دل یہ کہتا ہے صبح کی 2 رکعت واجب نہیں ہوتی 3 رکعت واجب ہوتی ہے. تو یہاں پر عقل کا کوئی کام نہیں ہے. یہ عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں پر تمہاری عقل بیکار عقل ہے, فضول عقل. یہ عقل نہیں ہے, یہ تیرے مظنونات ہیں. نہیں میرا یہ دل کہتا ہے پردہ واجب نہیں ہوتا, یہ تیرا دل فضول کہتا ہے. تو بما ہوا عابد, کچھ چیزیں تجھے بیان کی گئی تھی وہ تجھے عقل کچھ بتاتی ہے, ساری باتیں عقل نہیں بتا سکتی. خود یہ ہمارا دل اور عقل کہتی ہے. اسی عقل کے ذریعے سے ہم نے اپنی عبودیت کو پہچانا تھا. یہی عقل کہتی ہے کہ کچھ عبودیت کے تقاضے ایسے موجود ہیں کہ جس کو میں سمجھ نہیں سکتی, ایک سمجھانے والا چاہیے. ایک سمجھانے والا چاہیے جو آئے اور آ کے مجھے سمجھائے ان موارد میں جن کا مجھے پتا نہیں ہے. اور یہ بھی کس کے ذریعے سے میں پہنچا؟ عقل کے ذریعے سے. یعنی عقل کے ذریعے سے عبودیت کو پہچانا, عقل کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا, عقل کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچا. اور عقل کے احکام حتمی ہوتے, تخصیص بردار نہیں ہے کہ اس جگہ پر اور ہوں گے تو اور اس جگہ پر کچھ اور ہوں گے. عقل کے احکام کسی جگہ پر بھی استثناء بردار نہیں ہوتے, ہر جگہ پر برابر. تو اس عقل نے آپ کو پیغمبر تک پہنچایا. اس عقل نے آپ کو اس مطلب تک بھی پہنچایا کہ پیغمبر کی ضرورت کیوں تھی. اس لیے تھی کہ ہدایت ہو جاتی. آیا پیغمبر کے بعد ہدایت مکمل ہو گئی ہے؟ یہ ابھی بھی لوگ لڑائی اور جھگڑے میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ادھر جو خبریں تھیں بما ہوا نبوت کے, ادھر خبریں رہ نہیں گئی. اس پیغمبر خاتم نے جو ادھر خبریں موجود تھیں وہ ساری پہنچا دی ہیں, لیکن ہم جو ہیں اس کے اوپر پورا عمل نہیں کرتے. تو ہادی کی پھر بھی ضرورت موجود ہے. اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ وہی دلائل کہ جو نبوت کی ضرورت کو بتاتے ہیں وہی دلائل امامت کی ضرورت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. کیونکہ نبی کی ضرورت تھی تو امام کی بھی ضرورت ہے, ہادی کی ابھی بھی ضرورت ہے. بغیر ہادی کے معاملہ چل نہیں سکتا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں اعملوا رحمکم اللہ علی اعلام بینہ فالطریق نہج یدعو الی دار السلام وانتم فی دار مستعتب علی محل و فراغ. آپ کو فرصتیں نصیب کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. آج ہم ایک دوست کے پاس بیٹھے ہوئے, اللہ ظاہر اس جم کے اندر موجود ہوں گے, کہ یار 25 سال کے بعد تقریباً 30 سال کے بعد ملے, 30 سال کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی ہے تو کہتے ہیں یار یہ ٹائم تو ایسے ہی گزر گیا ہے. یہ فرصتیں ہیں جو خداوند متعال نے آپ کو عنایت کی ہیں. یہ فرصتیں ہیں, ان فرصتوں کو استفادہ کرنا ضروری ہے, اس کو اپنی جگہ پر استعمال کرنا ضروری ہے. وانتم علی محل و فراغ والصحف منشورہ, جس کے اندر تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں, ابھی کھلے ہیں, بند نہیں ہوا. تمہاری کتاب کہ جس کے اندر ایک دائیں والا لکھ رہا ہے اور ایک بائیں والا بیٹھا لکھ رہا ہے نا, ابھی لکھ رہا ہے, وقت ابھی گیا نہیں ہے. صحت مند ہو, الحمدللہ خداوند متعال نے صحت عنایت کی ہے. والصحف منشورہ, صحیفے کھلے ہوئے ہیں. والابدان صحیحہ, بدن بھی ٹھیک ٹھاک ہے. والالسن مطلقہ, زبان بھی بول سکتی ہے. والتوبۃ مسموعہ, ابھی اگر توبہ کرو گے تو وہ قابل قبول سنی بھی جائے گی. اور بندہ جب سر کے اوپر آ جائے حضرت اسرائیل اور اس وقت وہ کہے کہ خدایا میں نے توبہ کی ہے, تو نے تو اب اسرائیل سے ڈر کر ابھی اس کی حالت کو اس حال میں تو نے دیکھا ہے, اور تو نے دیکھا ہے کہ جب میں نے یہ برے کام کیے ہیں تو اسرائیل اس حال میں میرے پاس آئے. اب یہ توبہ تمہاری قابل قبول نہیں, اب یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کیا توبہ ہے؟ توبہ یہ تھی کہ تم حالت جوانی میں ہوتے اور خدا سے ڈرتے, خدا کا خوف کھاتے. تیرے در پر ایک فقیر مسکین کوئی آ گیا تھا تو اللہ کو در نظر رکھتے اور اس کی مدد کرتے. تمہارے بھائی کو کوئی مشکل پیش آئی تھی
تو تم خدا کا خوف کھاتے. تمہارے ماں باپ بوڑھے تھے تو خدا کا خوف کرتے کہ جب یہ میں بچہ تھا اس حال میں انہوں نے میری مدد کی ہے، تو اب یہ بوڑھے ہو گئے تو کیا میں نے ان کو چھوڑ دینا ہے؟ اور جب تمہارے سامنے یہ زمانہ آخر زمانہ فتنوں کے زمانے آپ دیکھیں کہ جب میرے سامنے اس قسم کے موبائل یا ٹیلی ویژن یا اس قسم کی چیزیں موجود تھیں کہ جس کے ذریعے سے طاغوت غلط چیزیں میرے آگے پیش کرتا تھا، تو اس وقت تو میں نے غلط راستہ تو نہیں اختیار کیا. اسی واسطے کہا گیا کہ آج کل کے زمانے میں اپنے ایمان پر برقرار رہنا سخت ترین ہے. کیوں؟ کیونکہ پچھلے والے زمانے میں یہ انسٹرومنٹس نہیں ہوتے تھے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں بھی تنہائی بھی اس کے ہاتھ میں ایک چیز دے دی گئی ہے، وہ تنہا بھی بیٹھ کر فعل حرام کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے. یہ مہم ہے. اس واسطے جو آخر روایت میں ہے کہ جو آخر زمان میں جو ہمارے مومنین ہوں گے ان کا مقام اصحاب پیغمبر بلکہ کچھ کے نزدیک انبیاء سے بھی برتر ہوگا. الظاہر اس طریقے سے اصحاب سے برتر ہوگا. یہ روایات اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور شیعہ نے بھی نقل کی ہے. تو وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ وَالْأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ، اعمال بھی اس وقت خداوند متعال کی طرف سے قابل قبول ہے. خداوند متعال کی حضور دعا ہے خداوند متعال ہمارے سب اعمال کو مخصوصاً اس جمعہ کے دن ہماری توبہ کو قبول اور مقبول فرمائے، ہمارے گزشتگان کے اوپر رحمت فرمائے، ہمارے دل کو اپنے ایمان کے ساتھ روشن فرمائے، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور فرمائے، ہماری اولاد در اولاد میں محبت اور مودت اہل بیت کو قرار دے، ہمیں علم مفید حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. ثم الصلاة والسلام علی النیر الاعظم فخر العرب والعجم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل وسلم علی امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین زین العابدین وعلى محمد بن علی باقر العلم بعد النبی وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الامین وعلى موسى بن جعفر الطاہر الطہر وعلى علی بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علی التقی وعلى علي بن محمد النقي وعلى الحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اوصیکم اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اس دوسرے خطبے میں بھی پہلے مرحلے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو اور پھر آپ تمام مومنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں
رحم اللہ امرأن رقبت طریقۃ الغراء، خداوند متعال اس شخص کے اوپر رحمت کرے کہ جس نے واضح رستہ اختیار کیا. واضح رستے سے مراد دین مبین اسلام اختیار کیا. وَلَزِمَ الْمَحْجَةَ الْبَيْضَاءَ، شاہراہ حق کے اوپر قدم رکھا اور شاہراہ حق کے اوپر آ گیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ خداوند متعال آپ کو شاہراہ حق کے اوپر قرار دے اور دل کو اتنا روشن کرے کہ شاہراہ حق کے اوپر آپ ہوں. اغتنم المحل وبادر العجل وتزود من الاول، کہ یہ بندہ جب یہ صورتحال ہو جائے کہ شاہراہ حق کا پتہ چل جائے اس کو کہ یہ شاہراہ حق ہے، تو جو فرصتیں خداوند متعال نے اس کے عنایت کی ہیں ان فرصتوں سے فائدہ اٹھائے، اور پھر فرصتوں سے فائدہ اٹھا کر زاد راہ لے اس دنیا سے. زاد راہ کیا ہے؟ یعنی راستہ بہت لمبا ہے، آگے قبر میں جانا ہے. قبر کو نہ بھولے، قبر ہے، قبر کے مراحل ہیں، پھر قبر کے بعد کتنا ہی وقت گزرنا ہے یہاں تک کہ آپ نے اس حال میں خداوند متعال کے حضور میں انشاءاللہ امیر المومنین کے دست سے آپ جو ہے آپ کو ساقی کوثر کے ہاتھ سے وہ کوثر عنایت ہوگا. اللہ تو یہ جو رستہ ہے یہ لمبا رستہ ہے. اسی واسطے بعض روایات میں اور آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کو پل قرار دیا ہے. تو اگر آپ کسی جگہ سے کسی جگہ کی سفر کرتے ہیں تو اس میں سے جو ایک پل آ جاتا ہے وہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ وہ لمحے کے لیے ہی ہوتا ہے کہ یہ پل ہے. کہ پل کیا کرتا ہے؟ ایک طرف کی گھاٹی کی طرف سے آنے والوں کو دوسری طرف پہنچا دیتا ہے. تو یہ جو آپ وقت گزار رہے ہیں، بعض نے موت کو پل قرار دیا ہے، بعض نے اس زندگی کو جس زندگی میں آپ وقت گزار رہے ہیں 70 سال کی یا 80 سال کی، خود اس زندگی کو پل قرار دیا کہ یہ زندگی پل ہے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی کافی وقت کی زندگی تھی کہ جس کو جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے، جو آپ عالم ذر میں تھے، اور پھر اس مر جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے کہ جس کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور نہ فقط رہنا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تصور کریں آپ ایک ہمیشگی ابدیت، آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہنا ہے آپ کی روح نے اور آپ نے. تو پھر یہ جو زندگی جس کے اندر آپ ٹائم گزار رہے ہیں، اس کے اندر سے آیا زاد راہ نہیں لینا چاہیے؟ آیا اس زندگی کو استفادہ نہیں کرنا چاہیے؟ بہترین استفادہ کرنا چاہیے اس زندگی سے. تو فرماتے ہیں امیر المومنین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس خطبہ نمبر 94 میں ہی فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدَ الْحِمَامِ، کہ مبارک ہے وہ ذات کہ ہمت ہائے بلند اس ذات تک پہنچ نہیں پاتی. وَلَا يَنَالُهُ حَدَثُ الْفِتَن، فتن فتین اسے کہتے ہیں کہ جو مطلب کو بڑے زیرک طریقے سے سمجھتا ہے اور اس کو اپنے مغز کے حد اور فکر کی حد کے اندر لے کر آتا ہے. لیکن فرماتے ہیں خداوند تعالیٰ کی ذات ایسی لامتناہی ذات ہے کہ بڑے بڑے فتین لوگوں کے تصور بھی اس تک نہیں پہنچ پاتے. لا ینالہ حدث الفتن الاول الذی لا غایت لہ فینتہی، ایسا پہلا ہے وہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ وہ اختتام تک پہنچے. ولا آخر لہ فینقضی، اور اس کی کوئی اختتام بھی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے. یعنی لامتناہی ذات کو کون اپنی فکر کے اندر لا سکتا ہے؟ اور پھر امیر المومنین اس خطبے کے اندر اس 94 نمبر خطبے میں انبیاء کی وصف بیان کرتے ہیں جو ہمارے اعتقاد میں سے بھی ہے، اور کچھ اس اعتقاد کو انکار کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں اعتقاد بیان کرتا ہوں جو انبیاء کے بارے میں ہے کہ انبیاء کی وصف میں امیر المومنین اس خطبہ نمبر 94 میں یہ بحث اعتقادی ہے جس کے اوپر ہم سارے شیعہ اس بات کے اوپر جم ہیں. کیا فاستودعہم فی افضل مستودعین وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرَ مُسْتَقَرٍ، کہ خداوند متعال نے انبیاء کو جو قرار دیا ہے جن اسلاب میں وہ بہترین اسلاب تھے، اور ان اسلاب سے جن ماؤں کی شکم میں جگہ دی وہ بہترین رحمہا تھے.
تناسختہم کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام. تو ہم کسی بھی نبی کو گناہگار نہیں سمجھتے، حتیٰ حضرت آدم ہی کیوں نہ ہو. اور یہ جو حضرت آدم کے متعلق کہتے ہیں کہ فعصى آدم ربہ فغوا، کہ آدم نے جو ہے وہ گناہ انجام، وہ گناہ نہیں تھا، وہ ترک اولا تھا. اب کچھ اس بحث کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جی وہ ترک اولا نہیں تھا تو وہ گناہ انجام دیا تھا کیونکہ آیت قرآنی کہہ رہی ہے کہ یہ عصیان ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ لفظ عصیان کے اندر اتنے تم پھنس گئے ہو تو پھر اس کا بھی تو جواب دو، ان اللہ علی العرش استوى. تو پھر اس کا ترجمہ یہ کرو کہ اللہ جو ہے وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ وہاں پر کیا کرتے ہو کہ خداوند جسم اور جسمانیات سے پاک ذات ہے. تو جب پاک ذات ہے تو ان اللہ علی العرش استوى کا ترجمہ کیا کرتے ہو کہ اس اعتقاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ جو ہے وہ عرش کے اوپر قابض ہے، دست قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. کیوں؟ اس اعتقاد مسلم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جسم اور جسمانیات کے تقاضوں سے پاک اور مبرہ ہے. تو پھر یہ اعتقاد شیعی بھی تو موجود ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ہر قسم کے مکروہات سے یا محرمات سے وہ پاک ہے. تو جب پاک ہے تو پھر اس ذہن کے ساتھ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ کا ترجمہ کرو نا کہ عصا آدم ربہ، کہ آدم نے عصیان کیا یعنی ترک اولا انجام دیا. شیخ مفید بھی یہ کہتے ہیں، باقی علماء بھی، سب نے یہ کیا ہے. تو ایک آدمی یہاں پر اٹھ کے کہتا ہے سب نے غلط کیا ہے، میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ کس تم استاد سے پڑھ کے آئے ہو. اور پھر عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں کا جج بھی سمجھتا ہے کہ جو ایک نواز شریف ہے اس نے ایک غلط کام انجام دے دیا ہے، کہتے ہیں اس کو دوبارہ وزیر اعظم بننے کا حق حاصل نہیں ہے. تو آیا خدا کو سمجھ نہیں ہے کہ ایک عصیان انجام دے رہا ہے شخص، اس کو جب دنیا پر لے کر آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو گئے ہو، یعنی تم نے بڑا اچھا کہا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ خود توجہ سے انسان بات کرنی چاہیے. اور یہ جو مسلمات شیعی ہیں اس کے خلاف گفتگو امیر المومنین یہاں پر فرماتے ہیں صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد کہ تناسختہم کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام، کہ کریم صلبوں سے مطہر ارحام کے اندر یہ انبیاء منتقل ہوئے ہیں. یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے پدران اور مادران میں جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے خواہ ماں ہوں یا ان کے باپ ہوں، ان میں کسی جگہ پر بھی کفر کا شائبہ تک نہیں ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل کے ہیں یا بنی اسماعیل کے ہیں، فرق نہیں پڑتے، جتنے بھی انبیاء ہیں. اور پھر حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی محمد، یہاں تک کہ یہ کرامت اور یہ شرف حاصل ہوا کس کو؟ ہمارے پیغمبر کو. فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبَتًا وَأَعَزِّ الْأُرُومَاتِ مَغْرِسًا مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَاؤُهُ. تو پیغمبر کو اس خاندان سے پیدا کیا جو خاندانوں میں سے بہترین خاندان تھا، اس کنبے میں سے پیدا کیا جو کنبوں میں سے بہترین کنبہ تھا. کیونکہ خاندان بڑا ہوتا ہے، خاندان مثلا ایک بنی ہاشم ہے، بہت بڑا خاندان ہے، لیکن خود بنی ہاشم تمام خاندانوں میں سے افضل خاندان. پھر خود بنی ہاشم میں سے بھی تو چھوٹے چھوٹے کنبے ہیں نا، لیکن پیغمبر کا کنبہ سب کنبوں سے برتر تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان جب پیدا ہو نا ایک ایسے خانوادے میں کہ جو خانوادہ از لحاظ خانوادگی برتر نہ ہو تو لوگوں کی قبولیت میں تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، تھوڑی سی خطا ہو. لیکن اس واسطے خداوند متعال نے ہمارے پیغمبر کو بہترین خاندان میں بہترین جو ہے وہ کنبے کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا. شجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم وبسقت فی کرم لہا فروع طوال. یہ ایک ایسا شجرہ تھا پیغمبر کہ جس کی فروعات یعنی شاخیں طویل تھیں. اور فہو امام من اتقا، یہ جو ہمارے پیغمبر ہیں جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں نا اس کے راہبر ہمارے پیغمبر ہیں. تقوی جس نے اختیار کرنا ہے ہمارے. اور ایک روایت کے اندر ہے شہید بشیر نذیر، کہ پیغمبر شہید ہے، پیغمبر بشیر ہے، پیغمبر نذیر ہے. شہید ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی گواہ ہے.
گواہ ہے. کس چیز پر گواہ ہے؟ وہ آیت قرآنی وہاں پر موجود ہے کہ ہم نے ہر امت کے اوپر ایک گواہ قرار دیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان انبیاء کے اوپر گواہ قرار دیا. یعنی اگر اس آیا کو اگر کھولا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا، کیونکہ گواہ شاہد بغیر مشہود کے معنی نہیں رکھتا. گواہ کی گواہی ہوتی ہے جو شاید سامنے ہو اس کی گواہی ہوتی ہے. تو اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ جب خداوند متعال آدم کو، جب حضرت خداوند متعال آدم کو نبوت عنایت کر رہے تھے ہمارے پیغمبر گواہ تھے. جب موسیٰ کو خداوند متعال نے نبوت عنایت کی ہمارے پیغمبر اس کے گواہ تھے. جب حضرت خلیل ابراہیم کو خداوند متعال نے نبوت عنایت کی اور بعثت عنایت کی اور اپنی امت کی طرف مبعوث کیا تو ہمارے پیغمبر اس کے گواہ تھے. یعنی عروم وجودی پیغمبر قبل از ہمیں انبیاء ہے، لیکن اس دنیا میں آنا آخر میں ہے، تو پیغمبر سب کے اوپر گواہ ہے. یہ ہے ہمارے پیغمبر کا مقام. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے القاب ہیں، صفات ہیں، لیکن صفت جو ہوتی ہے وہ عموماً عام ہوتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مطالب زیادہ ہیں، میں اس کو جو ہے وہ چند ایک جملوں کے اندر بند کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اور بھی مطالب ہیں جو بیان کرنے ہیں جو آج کل کے حالات حاضرہ کے مطابق ہیں. تو ایک مطلب ہے جو دوستان انشاءاللہ توجہ کریں گے اس مطلب کی طرف کہ صفت جو ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے لیکن لقب خاص ہوتا ہے. تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صفت عام ہوتی ہے، لقب کیا ہوتا ہے؟ خاص. مثلا حضرت آدم کے متعلق کہا گیا کہ یہ صفی اللہ ہے. صفی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ چنے ہوئے. کیا باقی انبیاء چنے ہوئے نہیں ہیں؟ تو صفت کے لحاظ سے سارے انبیاء چنے ہوئے ہیں، لیکن لقب کے لحاظ سے حضرت آدم کو کہا جائے گا صفی اللہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد حضرت نوح کو کیا کہتے ہیں؟ نجی اللہ. نجی اللہ یعنی نجات یافتہ یا نجوہ کرنے والا. کیا سارے انبیاء اللہ سے نجوہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. سارے انبیاء نجات یافتہ نہیں تھے؟ نجات یافتہ تھے. تو صفت سب میں ہے لیکن مخصوص ہے یہ نام حضرت نوح کے لیے نجی اللہ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے متعلق کلیم اللہ. کلیم اللہ کا مطلب، کلیم کا مطلب کیا؟ باتیں کرنے والا، کلام کرنے والا. تو یہ کلام کرنے والے کے لحاظ سے کیا باقی انبیاء کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی تھی؟ تو وہ بھی کلیم اللہ تھے از لحاظ صفت کے، لیکن لقب یہ کس کے ساتھ مخصوص ہو گیا؟ جناب موسیٰ کے ساتھ. لیکن یہ سب انبیاء کے نام، لیکن جب بھی حضرت ابراہیم کا نام آیا تو کیا کہا؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست. تو اگر آپ توجہ کریں، اگر آپ تھوڑی سی لغت کے ساتھ توجہ رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ مانوس ہوں تو یہ صفی اللہ ہے، ایک نجی اللہ ہے، ایک کلیم اللہ ہے. تو ان سب میں ایک عبد اور معبود کا فاصلہ ضرور موجود ہے. کلیم اللہ کس کے ساتھ کلام کرنے والا؟ یعنی اپنے معبود کے ساتھ. نجی اللہ نجوہ کرنے والا کس کے ساتھ؟ اپنے، یعنی یہ عبد ہے وہ معبود ہے. صفی اللہ چنا ہوا، کس نے چنا؟ اس نے چنا، اپنے عبد کو چنا. تو یہ جتنے بھی باقی صفات ہیں ان سب میں عبد اور معبود کا ایک فاصلہ موجود ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست، تو دوست ہوتا ہے. یہ اس کا دوست، وہ اس کا دوست، یہ برابری کا رشتہ ہے. عبد اور معبود کا رشتہ بڑے اور چھوٹے کا رشتہ ہے. لیکن جب خلیل اللہ کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ دوست کا رشتہ. دوست ہوتا ہے برابری کے بعد ہے. اسی واسطے اگر آپ آیات قرآنی کو سمجھنا چاہتے ہیں نا بعض اوقات، تو یہ ریزکاریوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر ان ریزکاریوں کو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ سمجھے بعض آیات کا ترجمہ نہیں نکال سکتا. مثال کے طور پر قرآن کے اندر ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. چند ایک آتے ہیں فرشتگان حضرت ابراہیم کے پاس اور آ کے انہیں خوشخبری سناتے ہیں حضرت اسحاق کی. بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت لوط کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت ابراہیم نہیں چاہتے کہ کسی پر عذاب نازل ہو. فوراً اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے لگتے ہیں.
کہ عذاب نازل نہ ہو. ہاں ہوں گے کچھ انبیاء کہ جو عذاب نازل ہونے پر خوش ہوتے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم کی یہ صفت تھی کہ جب عذاب نازل ہونے والی بات آئی، ہمارے پیغمبر بھی ایسے تھے کہ جب گئے طائف کے اندر انہوں نے پتھر مارے تو کیا کہا، خدایا یہ میری قوم جو ہے نا یہ جاہل ہے، انہم لا یعلموننی، خدایا میری قوم کو ہدایت کر، یہ مجھے جانتے نہیں ہے کہ میرا مقام کیا ہے، اگر جانتے ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے. اس طریقے سے حضرت ابراہیم کہ جب وہ عذاب کی بات آئی تو اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے لگے. ہاں جی، تو گڑ گڑانے لگے. اب یہاں پر ایک آیت قرآنی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم بات کرتے تو اور طرح سے بات کرتے. خداوند متعال حضرت ابراہیم کو مخاطب کرتے. میرے طرح توجہ ہے نا؟ اگر توجہ ہے صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں کہتا ہوں میں اس سے بحث کرتا ہوں، مجادلہ کرتا ہوں، تو مجادلہ عموماً اچھا نہیں ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پر آیت قرآنی ہے وَيُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، آ کر ہم سے جھگڑنے لگے ابراہیم. کس کے بارے میں؟ قوم لوط کے بارے میں. تو جھگڑا کون کرے گا؟ دوست کرے گا. اگر ابراہیم سے پوچھتے آپ خدا سے جھگڑا کر رہے ہو، نہیں میں نے تو عرضداشت پیش کی، میں نے تو درخواست پیش کی، لیکن خدا نے کیوں کہ ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اس واسطے یہ جملے میں کہا یجادلنا فی قوم لوط. ابراہیم آ کر قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے، لیکن خدا کو جھگڑا بڑا پسند آیا. انہو لأواہ حلیم و منیب کے پیغمبر، یہ جو حضرت ابراہیم ہیں یہ بڑے ہی نرم خو تھے، بڑے ہی تضرع والے تھے. جب بھی اس قسم کی سچویشن ہوتی تھی، اس قسم صورتحال ہوتی تھی تو فوراً خدا کے حضور میں تضرع اور زاری کرتے تھے. تو خلیل کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا دوست. تو دوستی کا رشتہ برابری کا رشتہ ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم کو کہا گیا خلیل اللہ، لیکن ہمارے پیغمبر کو کیا کہا گیا؟ حبیب اللہ. اب حبیب کا ترجمہ کرو تو آپ کو بھی حبیب کا ترجمہ لگا دوست. یہ اردو میں، یہ اردو کی مصیبت ہے یہاں پر کہ اردو یہاں پر واضح نہیں کر سکتی. خلیل اور حبیب میں میرے دوست فرق ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوسرے کو چاہے، حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو دوسرا چاہے. یعنی خلیل کہتے ہیں محب کو اور حبیب کہتے ہیں محبوب کو. خلیل کہتے ہیں محب کو، یہ محبت کرتا ہے، اور حبیب کسے کہتے ہیں کہ یہ محبوب ہے، وہ محب ہے اس کا. اس کے مثالیں دیتے ہیں. آپ کے دوست بھی مختلف قسم کے ہوتے ہوں گے. مثال کے طور پر ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مکان بنایا ہے، بہت اچھا سا مکان بنایا ہے. تو انہیں کوئی بندہ کہتا ہے یار آپ نے جو ہے وہ مکان بنایا ہے تو میں آپ کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا تم دیکھنا چاہتے، آ جانا فلاں دن. تو فلاں دن اگر یہ بندہ آ جاتا ہے تو یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو کہتے ہیں اچھا تم آ گئے ہو، چلو ٹھیک ہے آؤ یار یہ فلاں بندے کے ذمہ لگا دیتے، جاؤ یار اس کو میرا مکان تھوڑا سا اس کو دکھا دو گے کہاں کہاں ہے. لیکن ایک صورت ہے کہ نہیں، یہ میرے دوست ایک ایسا ان کا دوست ہے جن کے ساتھ یہ محبت رکھتے ہیں بہت زیادہ اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مکان کو آئے اور ان کے مکان کو آ کر دیکھے. تو پھر یہ اسے فون کر کے کہیں گے جناب علی آپ نے میرے گھر تشریف لے کر آنا تھا، کب تشریف لے کر آئیں گے؟ وہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے. جب آپ کو وقت ہے ہم اس وقت آ جاتے ہیں. اس وقت سواری بھیجیں گے جناب علی یہ سواری ہے، ممکن ہے کہ وہ اگلا دوست سویا ہوا ہو تو اس کو جگایا جائے گا، جگا کے سواری پر سوار کیا جائے گا. جب گھر آئے گا تو اس کو کہے گا یہ میرے گھر کی پہلی منزل ہے، یہ میرے گھر کی دوسری منزل ہے، گھر کے سر عرشوں کو سجا لے گا. تو یہ تو عام دوست کی بات ہے. آیا انبیاء کے متعلق بھی خدا نے ایسے کیا ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیات اس کے اندر موجود ہے. جب خلیل کی باری آئی تو خلیل نے کہا صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. خلیل اور حبیب کا فرق قرآن نے بیان کیا. جب خلیل کی باری آئی تو خلیل نے اتنے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، خدایا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو فوراً جواب قدرت افلا تؤمن، یہ دوست سے کہہ سکتا ہے، واللہ نبی ہوتے ہوئے نہیں. افلا تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟
ابراہیم جیسے ہل گئے، بلا کیوں نہیں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو یہ نہیں اس پر شک کیا کہ تو وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس پر یقین ہے ابراہیم کو کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی ایک آیت قرآنی کو مشاہدہ کرنے کے لیے خلیل حاضر ہوا ہے اللہ کے پاس، تو اللہ کہہ رہا ہے افلا تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو خدا وہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. تو ایک آیت قرآنی مانگی، اتنی سختی سے جملے آئے، لیکن بہرحال دوست کے ساتھ بات تھی. تو خدا تعالیٰ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصِّرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لے، ان کو اپنے پاس لے آ، وَاجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور یہ جو آگے تمہارے پہاڑ موجود ہے، ان میں ہر ایک پر اس کا کچھ جز اس کے اوپر جا کر پھینک دیں، اور پھر ان کو سمت اہنہ، پھر ان 4 پرندوں کو بلا، یاتینک سعیا، تیرے پاس بھاگتے ہوئے یہ آ جائیں گے. ہم اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو خلیل کی جب باری آئی، خلیل نے ایک آیت قرآنی مانگی، ایک آیت مانگی، ایک گواہ مانگا، ایک نشانی مانگی، تو اس کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا. لیکن جب حبیب کی باری آئی، جب حبیب کی صورتحال تھی، تو پھر کہا سبحانک الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے اس سجود کے اقصی نقاط تک لے گیا کہ جس کا حول اور ارد گرد مبارک تھا. کیوں لے کے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اس کو اپنی آیات دکھائے. تو قبلہ صرف یہاں پر آپ کو توجہ کروں گا، ایک صلوات پڑھ لے بار محمد و آل محمد. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تو خلیل نے ایک نشانی دیکھنی تھی، تو ایک نشانی دکھانے کے لیے خداوند نے کہا افلا تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتے؟ لیکن جب حبیب کو دکھانے کا ٹائم آیا تو بغیر پوچھے خداوند متعال اس کو ایک نشانی نہیں، نشانیوں پر نشانی دکھاتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے خلیل اور حبیب کے درمیان فرق. بہرحال ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغمبر خاتم، اس مقام بلند پر جن کی بعثت ایسی بعثت ہے کہ جو تمام انبیاء کی طرف اور تمام مخلوقات کی طرف، من الجن والانس، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن ہمارے پیغمبر تمام اجنات، انسان، جتنی بھی مخلوقات آپ تصور کر سکتے ہیں، من الاولین والآخرین، سب کی طرف ہمارے پیغمبر کی بعثت ہے. اور اس پیغمبر جو اطیب ہے، جو اطہر ہے، جو پاک ہے، جو اطیب الاطیبین ہے، جو اطہر المطہرین ہے، اس کے بارے میں ایک شخص جو کثیف ترین ہے، جو نجس ترین شخص ہے، میکرون جیسا جو فرانس کا صدر ہے، وہ آ کر پیغمبر کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے. میں کہتا ہوں تو کیا کیڑا ہے کہ جو پیغمبر کے متعلق تیری حقیقت کیا ہے؟ تو کس شخصیت کے متعلق ہرزہ سرائی کر رہا ہے؟ اور پھر افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ کچھ تو ممالک اسلامی نے اس کے اوپر اظہار کیا ہے، لیکن کچھ عرب اب بھی بکے ہوئے عرب ابھی بھی کچھ کی طرف سے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم فرانس کے صدر کے ساتھ کھڑے ہیں. اے ملعون لوگوں، تم کس قسم کے مسلمان ہو کہ ایک تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اور پھر اسلام کے پیغمبر کے اوپر ہرزہ سرائی ہو رہی ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم فرانس کے صدر کے ساتھ ہیں. واقعاً عرب نے اور اعراب نے اپنی پستی کی انتہا کو پہنچ گئے. ایک تو یہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اور جو دوسرا مطلب عرض کرنا تھا کہ وقت تھوڑا ہے، میں مطالعے پورے کر لوں. دوسرا مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا جائز ہے، آیا درست ہے کہ ایک مملکت ہو جس کا ایک سپہ سالار ہو اور وہ گورنمنٹ کی جاب کے اوپر موجود ہو، اور ایک شخص سیاسیون میں سے وہ لوگ کہ جو پبلک سروس کے اندر ہیں ان کو اٹھا کر ان کی باتوں کو لا کر لوگوں کے جلسوں کی زینت بنانا شروع کر دیں؟
قمر جاوید باجوہ ہو فلاں جنرل ہو، ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا 3 سال کے لیے، پھر دوسرا آ جائے گا تیسرا. انہوں نے ایک خاص پالیسی پر عمل کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فرد جو انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تم اگر اتنے کچھ تھے تو پاکستان میں آ کر گفتگو کرتے. تم انگلینڈ کے اندر بیٹھ جاتے ہو، جس طریقے سے وہ الطاف حسین گفتگو کرتا تھا، اس طریقے سے تم بھی شروع ہو گئے ہو. اور کس کے متعلق گفتگو کر رہے ہو؟ مسلح افواج کے متعلق گفتگو کر. میں ایک مسلح افواج کا ترجمان ادھر نہیں بیٹھا، لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت اور یہ جو آج ہم فرقہ واریت سے پاک پاکستان دیکھ رہے ہیں، یا ہم اس قسم کی امنیت کے اندر جو ہم موجود ہیں اس وقت، یہ ان لوگوں کی مرہون منت ہے جو ہمارے بارڈرز کے اوپر، جتنے بھی پاکستان کے بارڈرز ہیں وہاں پر ہماری محافظت کر رہے ہیں. اور یہ شخص آتا ہے، بھئی ممکن ہے کسی شخص نے اس قسم کا کام کو، تو علناً تو گفتگو نہ کرو. تم دشمنوں کو خوش کرتے ہو اس قسم کی باتیں کر کے. نہ ہم نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ ہیں، نہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہیں، نہ کسی اور کی پارٹی کے ساتھ ہے. لیکن ہمارا دماغ عقل یہ کہتا ہے کہ یہ قسم کا کام کرنا اصلاً از لحاظ پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے. اور آخری مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس مدرسے دینی کی بنیاد قبلہ سید کرامت علی نجفی صاحب مرحوم نے، والد محترم نے رکھی. یہ ایک شجرہ طیبہ ہے. انشاءاللہ ان کی برسی ہے 16 نومبر کو، تو دوستان اس کے اندر شرکت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.